ایک خبر پرانے صحافی کی طرف سے نئے انداز میں بلکہ پرانے انداز میں دی گئی ہے، جس طرح سے ان کی طرف سے ایک موقع پر یہ خبر دی گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب شدید گرمی میں ایک دورے پر جاتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہ اترتے ہیں ان کا جہاز لینڈ کرتا ہے، وہ اپنی سائٹ پر جہاں پہ انہوں نے جانا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شدید گرمی تھی تو اس موقع پر ایک بدلی لہراتی ہوئی آسمان سے نیچے آئی، میاں نواز شریف کے سر پر سایہ فگن ہو گئی اور میاں نواز شریف صاحب جدھر جدھر جاتے رہے ادھر ادھر یہ بھی بدلی جاتی رہی۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیٹلی بیکر کی طرف سے اپنے سفارت خانے میں ایک اور دعوت کی گئی تھی، 3-4 روز میں یہ دوسری دعوت تھی۔ یہاں پہ لوگ بڑی بڑی ڈگنیٹیز آئی تھی، جس طرح سے پہلے وزیر اعظم صاحب آئے تھے، ڈپٹی وزیر اعظم آئے تھے، کابینہ کے لوگ آئے تھے۔ اس مرتبہ وہ لوگ تو نہیں آئے لیکن ان جیسے لوگ ہی اس مرتبہ بھی آئے اور نیٹلی بیکر کی طرف سے ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا تو جناب کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر استقبال کیا، 3 گھنٹے تک انہوں نے یہ مشقت کی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر انہوں نے استقبال کیا۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، کس طرح سے خوبصورت انداز میں انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وہ مسلسل 3 گھنٹے مشقت کرتی رہی۔ اندازہ کیجئے کہ ہم اس کو چاپلوسی اور خوشامد نہیں کہتے، ان کی تعریف ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو اب ان کو دیکھیے کہ کس طرح سے اگر وہاں کی شہریت نہیں ملتی تو پھر گرین کارڈ تو وٹ پہ پڑا ہے، سامنے پڑا ہے۔ اتنا کہنے پر باقی انہوں نے آتش بازی کے حوالے سے کہا کہ وہاں پہ آتش بازی بھی کی گئی اور دور دور تک اس کو دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں بھی اس آتش زدگی کو دیکھا گیا، فلاں جگہ بھی دیکھا گیا، فلاں جگہ بھی دیکھا گیا۔ وہ یہ کہتے کہتے رک گئے کہ ایفل ٹاور پر چڑھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، مجسمہ آزادی پر کھڑے لوگوں کی طرف سے اور برج الخلیفہ پر موجود لوگوں کی طرف سے بھی اس آتش زدگی نہیں بلکہ آتش بازی کو دیکھا گیا۔ تو ان کی طرف سے ایسی تعریفیں عموماً ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں یاد آ گیا کہ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے ایک وزیر کی طرف سے، شاید ان کا نام علی محمد راشدی تھا، انہوں نے کہا کہ جناب صدر صاحب آپ کے چہرے کے گرد نور کا حالہ نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ نور آپ کے چہرے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح سے جنرل ضیاء الحق کو ان کے ایک وزیر کی طرف سے کہا گیا کہ جناب علی آپ کی آنکھیں تو ہیما مالنی سے ملتی ہیں۔ اور پرویز مشرف کو جس طرح سے چودھری پرویز الہی نے کہا تھا کہ جناب ہم پرویز مشرف کو 10 مرتبہ وردی میں صدر منتخب کروائیں گے، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو کہاں سے کہاں ایسی خوشامد کر کے پہنچوا لیتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ان صاحب کو جنہوں نے میاں نواز شریف کی بدلی کی بات کی تھی، اب انہوں نے نیتلی بیکر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ان کو امریکہ کی شہریت ہی نہیں مل جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اپنے بیوی بچے اٹھائیں ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو چارٹر جہاز کروا دیتے ہیں، امریکہ میں جا کے بسیے، وہاں پہ جا کے رہیے۔ مومن اور چدر کا معاملہ بدستور جاری ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چدر صاحب کی طرف سے ایک تو یہ کہا گیا کہ میں نے مومنہ کو کتنی بڑی گاڑی دے دی تھی، 1 کروڑ روپے کی میں نے شاپنگ کروائی، فلاں گاڑی دے دی جس کی قیمت کوئی 2.5 کروڑ روپے، اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ان کی بہن کے لیے بھی میں نے آسٹریلیا کا ویزا ارینج کرنے کے لیے 80 لاکھ روپے دیا تھا اور کچھ پیسے بینک میں بھی ان کے نام پر جمع کروائے تھے، شاید کوئی اسٹیٹمنٹ دکھانا ہوتی ہے۔ اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ میرا انہوں نے 80 لاکھ روپے دینا ہے، وہ مجھے لے کے دیا جائے۔ چدر صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میری کوئی تصاویر، قابل اعتراض تصاویر مومنہ کے پاس ہے، مومنہ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ میری کچھ قابل اعتراض ویڈیو ان کے پاس ہیں اور یہ میڈیا میں شو کر سکتے ہیں۔ دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ دونوں کو ہی کوئی شرم کرنی چاہیے۔ آپ کے اچھے اگر دن گزرے ہیں تو پھر اب آپ کے مابین اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، کوئی چکرش ہو گئی ہے، کوئی تنازعہ بڑھ گیا ہے یا چل پڑا ہے، تو پھر کوئی حیا کریں، کوئی شرم کریں، ایک دوسرے کو دنیا کے سامنے کیوں رسوا کر، آپ ان کو رسوا کرتے ہیں، وہ آپ کو رسوا کرتے ہیں، تو دونوں کی رسوائی ہو رہی ہے۔ اپنے طور پر دیکھیں کہ آپ رسوا کیوں ہو رہے، اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، تو شرم کو چھین کو بھی آنی چاہیے۔ باقی چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک بڑے اخبار کی طرف سے اپنی تمام کی تمام بلڈنگیں، لاہور کی بلڈنگ، کراچی کی بلڈنگ، ملتان کی بلڈنگ، راولپنڈی اسلام آباد کی بلڈنگیں ان کو کرائے پر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ کرائے پر چڑھتی ہیں یا نہیں چڑھتی، لیکن ان بلڈنگوں کو خالی کر دیا گیا ہے۔ اس ادارے کی لاہور کی بلڈنگ کو خالی کر دیا گیا اور ان کے دفاتر کو منتقل کر دیا گیا ہے سامنے والی بلڈنگ میں، چھوٹی بلڈنگ میں، اور وہاں پہ جناب بڑائے صاحب کو جو آفس دیا گیا، پہلے ان کا آفس بڑا شاندار تھا، عالی شان آفس تھا، بڑا کھلا آفس تھا۔ اب جو ان کو آفس دیا گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے کسی رازدان کو کہا ہے، اپنے کسی واقف کار کو کہا یا کئی کو کہا ہے کہ میرا اتنا چھوٹا آفس مجھے دیا گیا ہے، اتنا تو سزائے موت کے قیدی کا بھی کوٹھڑی نہیں ہوتی، اس سے بھی چھوٹا مجھے آفس دے دیا گیا، جن کی
की तरफ से कहा गया है। हमने जो सुना था कि दरिया समंदर में गिर जाता है, फिर किसी ने कह दिया कि दरिया भी समंदर को समो लेता है। इसी तरह से ये हुआ कालू राम का वाकया हमने आपको सुनाया था। वो गड़वा लेके अपने डेरे पर जा रहा था, उसका गड़वा सिल्वर का जो बना हुआ था उसके सर के नीचे आ गया, उसके गले में फंस गया, तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया। इसी तरह से बकरे वाला वाकया भी है कि किस तरह से बकरे का सर एक कुज्जे में आ गया, कुज्जा कौन सा, मिट्टी का कूजा था, उसमें आ गया, और उसको फिर किस तरह से निकाला गया। और ये लोग थे वही जिनको जुलाहे कहा जाता है। उन्होंने अपनी बीबी से पूछा, अपनी माई से पूछा, अम्मा से पूछा गया कि इसका क्या करें, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद कहा कि गला काट दिया जाए। गला काट दिया गया, फिर भी सर वहीं पे कूजे में रहा। उनसे पूछा गया, बीबी अब क्या करें, उसने कहा कि कूजे को तोड़ दिया जाए। तो बीबी की दानिश पर उनके घर वाले एक अरसे तक बड़ा फख्र करते रहे कि हमारी बीबी की तरफ से क्या मामले को सुलझाया गया कि बकरे को ज़िबा किया गया, और फिर किस तरह से कूजे में सर रह गया। बीबी ने कहा कि कूजा तोड़ दिया जाए। अगर बीबी ना होती तो फिर क्या होता। ये वो लोग बड़े हैरान हुआ करते थे, बड़े परेशान हुआ करते थे कि हमें किस तरह से निजात दिलाई। बहर बात हम कर रहे थे बड़ा साहब कि उनको जिस तरह से ऑफिस दे दिया गया, यूँ समझ लीजिए जैसा कि कहा जाता है कि बच्चा मुंह में चूसनी लेता है। अब ये सूरत हाल हो गई है, जितना उनको ऑफिस छोटा दे दिया गया है तो चूसनी में बड़ा सा मुंह आ गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।